یہ روشنی نور ہدایت اللہ کا نور ہے، اور جن انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نور ہدایت دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو نور ہدایت ملتا ہے۔ سوال یہ کہ نور ہدایت کا اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ یہ سب بتیاں جل رہی دیکھو، اور کنٹینیوس جل رہی ہیں۔ اب اگر کوئی جاہل بے خبر انسان، جاہل مانے بے خبر انسان، وہ خبر انسان یہ کہے کہ اسی کی یہ جو ٹیوب ہے یہی جل رہی ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ اسے آپ سمجھدار آدمی جو جاننے والا ہے وہ کہے گا کہ تو اگنورنس ہے، یہ جلنے والی چیز نہیں ہے، اس کے اندر تو الیکٹرک آ رہی ہے۔ کوئی کہاں سے آ رہی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ملک میں فلاں جگہ پاور ہاؤس ہے وہاں سے آ رہی ہے، تو وہ جاہل ہنستا ہے، کھے 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 اٹاوا سے یہاں آ رہی بجلی، کہاں آ رہی، کیسے آ رہی، اڑ کر آ رہی ہے، دوڑ کر آ رہی ہے، بھاگ کر آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ لیکن سمجھدار لوگ سب سمجھتے ہیں کہ ان بجلیوں کا ایک پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس میں بجلی پیدا ہوتی ہے، پیدا ہو کر کے اسٹور ہوتی ہے، اسٹور ہو کر کے چلتی ہے، چل کر کے پھر اس کے جگہ جگہ ڈپو ہیں، ان ڈپوؤں سے آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کر آ کر شہر میں پھیلتی ہے، اور پھیل کر کے یونٹوں پر آ کر تقسیم ہو کر کے جلتی ہے۔ سمجھدار لوگ سبھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہی سسٹم سب جگہ ہے، سب جگہ یہی سسٹم ہے۔ یہ چاند نکلتا ہے، اور چاند نکلتا ہے زمین پر چاندنی پھیلا دیتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ چاند ہی چاندنی پھیلاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ چاند میں کچھ نہیں ہے، چاند تو ہماری زمین جیسی مٹی ہے۔ پھر وہ چاندنی یہاں کہاں سے آتی ہے؟ وہاں کہیں اور آتی ہے، کہیں سے۔ وہ سارا فلسفہ آپ لوگ سمجھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھدار آپ لوگ ہیں۔ اور چاند میں جا کر آپ بیٹھ جائیں تو یہ زمین وہاں چاند بن جائے گی۔ یہ جو زمین ہے یہ چاند میں اگر ہم جا کر بیٹھ جائیں تو یہ زمین وہاں چاند دکھے گی۔ پھر یہ زمین کہاں سے روشن ہوگی؟ کہاں سے؟ تو سورج سے اس پر روشنی پڑتی ہے، پھر یہاں سے فوکس سے پڑتا ہے ادھر۔ پھر سورج میں کہاں سے روشنی آتی ہے؟ اللہ جانے اس میں کہاں سے آتی ہے۔ لوگ اب تک اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سورج میں کہیں سے روشنی نہیں آتی، سورج کے اندر وہی ڈپو اور پاور ہاؤس ہے، وہیں پیدا ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو، وہاں سورج میں بھی کہیں اور سے روشنی آ رہی ہو۔ اللہ کی کائنات کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے، اسے کون سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یہ سسٹم ہے، اس سسٹم سے اتنی بات موٹی سی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایک مرکز ہوتا ہے، اس مرکز میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہاں سے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے۔ تو یہ جو نور ہدایت ہے اس کا پاور ہاؤس کہاں ہے؟ یہ اصل مسئلہ ہمارے سمجھنے کا ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ اس بتی، اگر ہماری بتی خراب اور لائٹ پورے ٹورنٹو میں لائٹ بند ہو گئی تو ہم جب پاور ہاؤس پر فون کریں گے، ارے بھائی کیا ہو گیا، ہمارے یہاں لائٹ کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے بٹنوں کی خرابی سے لائٹ بند نہیں ہوئی ہے۔ بٹن بتیرا پٹ 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 کرو گے تو جل نہیں رہی، یہ بٹن پٹ پٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پاور ہاؤس پر فون کرو، کیوں بجلی کیوں خراب ہوئی ہے؟ تو اسی طریقے سے جو نور ہدایت کا پاور ہاؤس ہے، اس پاور ہاؤس کو سمجھو۔ اگر ایمان کے نور میں کمی اپنے اندر محسوس کرتے ہو تو پاور ہاؤس سے کانٹیکٹ کرو، رابطہ قائم کرو، اور پاور ہاؤس کو نہیں سمجھو گے تو تم اپنے ایمان کی روشنی کو بڑھا نہیں سکو گے۔ لہذا یہ بہت اہم مسئلہ ہے جو ہمارے سمجھنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پاور ہاؤس ہیں مسجدیں، فی بیوتن وہ روشنی پیدا ہوتی ہے ایسے گھروں میں، فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع، ان جن گھروں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گھر عالی شان بنائے جائیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ گھر عالی شان بنائے جائیں، مسجدیں عالی شان بنائی جائیں۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ نور ہدایت پیدا ہوتا ہے ان گھروں میں جن گھروں کے لیے اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ عالی شان بنائے جائیں گھر۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ بالغدو والآصال، کیا ویذکر فیہا اسمہ، اس بتا کے چلا گیا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع بس ویذکر فیہا اسمہ، یہ مضمون پورا ہو گیا۔
فی بیوتن، یہ روشنی پیدا ہوتی ہے ایسے گھروں میں جن گھروں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کو عالیشان بنایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان گھروں میں روشنی نور ہدایت پیدا کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو پاور ہاؤس ہوتا ہے جہاں یہ الیکٹریسٹی پیدا ہوتی ہے تو وہاں ویسے ہی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، وہ رات دن مشینیں کھٹاکھٹ چل رہی ہیں، ان مشینوں کے ذریعے سے پیدا ہو رہی ہے۔ اگر وہ پاور ہاؤس میں مشینیں بن جائیں تو وہاں تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ یہ مسجد ہے، اس مسجد میں نور ہدایت تالا بند کر کے سب لوگ گھر میں جا کے سو جاؤ اور یہاں مسجدوں میں نور ہدایت پیدا ہو جائے گا۔ یہ نور ہدایت ہے، مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا، یہاں تو چوہے لوٹیں گے۔ ان مسجدوں کے اندر بھی مشینیں لگانی پڑیں گی جن مشینوں کے ذریعے سے نور ہدایت پیدا ہوگا۔ وہ نور ہدایت کیا ہے؟ یذکر فیہا اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور صبح و شام ان مسجدوں میں تسبیحیں پڑھی جائیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، یعنی ان مسجدوں میں عبادتوں کا، ذکر کا، فکر کا، دین کا، تعلیم کا، تعلم کا صبح و شام ایک ماحول رہے۔ یہ جو ماحول رہے گا اس ماحول سے لائٹ نور ہدایت پیدا ہوگا۔ اور اگر مسجد میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، مسجد میں کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، مسجد میں کوئی تسبیح پڑھنے والا نہیں ہے، وہ امام صاحب آئے اذان دے کر اکیلے نماز پڑھ کے چلے گئے، لوگ اپنے اپنے مشغلوں کے اندر ہیں، مسجدوں میں کوئی ماحول نہیں ہے، مسجدوں میں خاک بھی نہیں رکھی، کچھ بھی نہیں رکھا ہے، مسجدوں میں کہاں سے نور ہدایت پیدا ہو جائے گا؟ مسجدوں میں تو دین کا ماحول بنے گا تو وہاں سے نور ہدایت ملے گا۔ دیکھو میرے بھائیوں، آج بھی آپ غور کرنا چاہیں تو غور کریں، آپ کے ٹورنٹو کو سب مسجدوں پر آپ نظر ڈالیں۔ میں تو نیا مجھے کچھ نہیں معلوم، آپ اپنے ٹورنٹو کی سب مسجدوں پر نظر ڈالیں، جن مسجدوں کے اندر یہ ماحول زیادہ سے زیادہ رات دن ہوگا وہاں عبادتیں کرنے میں خاص لطف اور مزہ آتا ہوگا۔ میں نہیں جانتا ہوں کون سی مسجد ہے، میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں، آپ حضرات خود غور کریں، ایسا ضرور ہوگا۔ کیوں؟ وہاں کی کچھ اینٹیں اور طرح کی ہیں، وہاں کی کچھ چھتیں اور طرح کی ہیں، وہاں کچھ بجلی اور طرح کی لگی ہوئی ہے، وہاں فرنیچر قالین کچھ اور طرح کے لگے ہوئے ہیں، نہیں ایسے لگے ہوئے ہیں۔ وہاں ماحول ہے رات اور دن عبادتوں کا، ذکر کا، عبادت کا، تلاوتوں کا، نفلوں کا ماحول ہے۔ اس ماحول سے وہاں ایک انوار و برکات پیدا ہوتی ہیں، ان انوار و برکات سے وہاں لوگوں کا جی لگتا ہے، نمازیں پڑھنے کو وہاں طبیعت لگتی ہے۔ میں تو چونکہ یہاں نیا ہوں اس لیے یہاں کی تو مثال نہیں دے سکتا ہوں، آؤ اپنے ہندوستان کی مثال دوں۔ میرے ایک استاد تھے اسکندریہ کے، مصر میں بڑا شہر ہے، مصر میں ایک تو بڑا شہر ہے جو کیپٹل وہ تو کیرو ہے، القاہرہ، اس کے علاوہ سمندر کے کنارے میڈیٹرین سی کے کنارے پر ایک بہت بڑا شہر ہے، اس کا نام اسکندریہ۔ اس اسکندریہ کے باشندے ازہر کے بہت بڑے استاد تھے جو وہاں سے دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، وہ میرے استاد تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت ہی بلند فرمائے۔ ان کا نام تھا شیخ محمود عبد الوہاب محمود۔ انہوں نے خود مجھ سے کہا، وہ دارالعلوم دیوبند کی جو مسجد ہے اس مسجد میں وہ نماز پڑھتے تھے اور ہمیشہ اس مسجد کے قریب رہتے بھی تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے ایک مرتبہ، میں تو بچہ تھا چھوٹا سا، اتنا بچہ تھا بلکہ اس سے بھی کم، میں داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اور وہ بڑی عمر کے بوڑھے آدمی تھے، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ مجھے انہوں نے کہا کہ سعید، میں نے حرمین کی مسجدوں کے بعد، یعنی مکہ اور مدینہ کی جو دو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے بعد اس دارالعلوم کی مسجد میں جو انوار و برکات دیکھے ہیں دنیا کی کسی مسجد میں نہیں دیکھے۔ تو کیا اس دارالعلوم کی مسجد میں کچھ سونے کی اینٹیں لگ رہی ہیں، کچھ بہترین قالین بچھے ہوئے تھا، مطلب پھٹی پرانی چٹائیاں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں ایک ماحول ہے عبادتوں کا، ذکر کا، رات بھر اللہ اللہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی طالب علم مطالعہ کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے۔ وہ جو ماحول ہے اس نے وہ انوار و برکات پیدا کر دیے ہیں کہ آدمی 2 گھڑی چلا جائے تو 10 منٹ خامخواہ بیٹھے رہنے کو جی چاہے۔
اور بہت سی مسجدیں ایسی ہیں کہ 15 منٹ کا ارادہ کر کے جاؤ، 10 منٹ میں وہاں سے بھاگ جانے کو جی چاہے۔ تو غرض ہے ان مسجدوں کے اندر ایک دینی ماحول پیدا ہوتا ہے، اور وہ ماحول وہاں انوار و برکات پیدا کرتا ہے، اور یہی جو ماحول جو انوار و برکات پیدا کرتا ہے وہی عبادتوں کی حیثیت بڑھاتا ہے۔ دیکھو مکہ کی مسجد میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازیں ہیں، مدینہ شریف کی مسجد کا ثواب ایک نماز کا ثواب، صحیح ترین روایت میں 1,000 نمازیں ہیں، اور دوسری روایت جو تھوڑی سی ضعیف ہے اس میں یہ کہ ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازیں ہیں۔ نماز جو یہاں پڑھو گے وہی وہاں بھی پڑھو گے، پھر اتنا ثواب وہاں کیوں بڑھ گیا؟ وہ وہاں کے وہ انوار اور برکات اور ماحول، وہ انوار و برکات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ وہاں جو ہر وقت 24 گھنٹے جو عبادتوں کا ماحول ہے، طواف کا ماحول ہے، وہاں جو اذکار کا ماحول ہے، وہ وہاں وہ برکات پیدا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نور ہدایت مسجدوں میں پیدا ہوتا ہے، لیکن مسجدوں میں مشینیں لگاؤ گے تو مسجدوں میں پیدا ہوگا، مشینیں لگائے بغیر مسجدوں میں کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ اور مسجدوں میں وہ مشینیں کیا لگیں گی؟ یوز کرو فی حسمو، ان مسجدوں میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ کہاں سے لوگ لائیں جو صبح و شام مسجد میں بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھتے رہیں؟ ایسے لوگ کہاں سے لائیں؟ لوگ تو بیزی ہیں، فرصت ہی نہیں کسی کو۔ ہمارے دیوبند میں میرے محلے میں مسجدیں ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں ایک مسجد ہے محلے میں۔ دیوبند میں تھوڑی چھوٹی قریب مسجدیں بہت ہوتی ہیں، 100 گھروں کے بیچ میں مسجد ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ارے بھائی کیا کون لوگ کام میں مشغول ہیں، آئی ایم ویری بزی۔ ارے بھائی کیا کام ہے کہ کوئی کام نہیں، کیا کر رہے کہ کچھ نہیں کر رہا، کہ فرصت ہے کہ بالکل فرصت نہیں۔ حتیٰ کہ ہمیں اپنی مسجد میں پیسے دے کر بٹھانا پڑتا ہے اعتکاف کے لیے۔ ابھی تو مزدوری کرتا ہے، کیا دہاڑی تیری؟ کہ میری 30 روپے دہاڑی ہے، ٹھیک ہے مہینے میں تو مزدوری پر جائے گا 10 دن کے تو 300 روپے لے، 300 روپے چل بیٹھ جاتے گا، ایسا بھی کرتے۔ غریب آدمی ہے، وہ مزدوری کرے تبھی کھائے گا، نو کہ مزدوری نہیں کرے کیا کھائیں گے اس کے بچے؟ تو محلوان 30 روپے اسے دیکھ لیتے، 300 روپے چل بیٹھ جاتے گا۔ یہ سب ڈھونگ کہتے ہیں اسے، یہ کوئی عبادت کے طریقے نہیں ہیں۔ تو سوال ہے کہ ساری دنیا کاموں میں مشغول ہے، کون صبح و شام بیٹھے گا؟ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ ان مسجدوں میں صبح و شام وہ لوگ تسبیحیں پڑھتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کی شاپیں ہیں، ان کے جاب ہیں، ان کے کاروبار ہیں، مگر وہ تمام بزنس ہیں اور تجارت اور کاروبار ان کو غافل نہیں کرتے۔ لا تلہیہم تجارت ولا بیع، غافل نہیں کرتے اللہ کے ذکر سے، نمازوں کی پابندی کرنے سے، زکاتیں دینے سے، سب کاروبار کے ساتھ ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھتے ہیں، زکات کے پورا حساب کر کے زکات نکالتے ہیں، اللہ کے ہر کام کے لیے تیار، ذکر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام مسجدوں میں تسبیحیں پڑھیں گے، وہ اپنے کاروبار بھی کریں گے، ایک ہاتھ میں کاروبار اور دنیا کے دھندے ہیں، ایک ہاتھ میں مسجدوں کی مشینیں بھی وہی ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ کیوں غافل نہیں اس سے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اوندھی ہو جائیں گی، دل اوندھے ہو جائیں گے۔ قیامت کا دن اتنا ہولناک اور خطرناک ہے کہ آنکھیں پتھرا جائیں گی،
دل اندھے ہو جائیں گے ہولناکی کی وجہ سے. وہ جو خطرناک دن آ رہا ہے اس دن کے ڈر ان کو ہمیشہ رہتا ہے, اور اس ڈر کی وجہ سے اپنے دنیا کے کام بھی کرتے ہیں, دنیا کے کاموں سے بھی غافل نہیں ہیں, تجارتیں کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن نمازیں بھی ٹائم ٹو ٹائم پابندی سے پڑھتے ہیں, تسبیح اور اذکار بھی کرتے ہیں, سب کام یہ بھی اپنے ساتھ ساتھ کرتے ہیں. کوئی آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے ان مسجدوں کے اندر مشینیں بننے کے لیے, آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے. یہی مسلمان ان مسجدوں کے اندر صبح و شام اللہ کا ذکر کریں گے اور مسجدوں کے اندر ایک ماحول بنائیں گے دین کا. اس ماحول میں سے نور ہدایت پیدا ہوگا, یہ نور ہدایت پھیلے گا اور چمکے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ کے ان بندوں نے جو کام دین کے جو کام مسجدوں کے اندر کیے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دیں گے نہایت شاندار. یہ کیا بتایا؟ ہم شاپ کرتے ہیں تو روز شام کو نفع دکھتا ہے, آج اتنا کمایا. جاب کرتے ہیں تو ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں ہاتھ میں تنخواہ آتی ہے. یہ مسجدوں میں محنت کریں گے کیا ملے گا؟ فرمایا ملے گا. اور یہ جو تم دنیا کے کاروبار کرتے ہو اس میں سے جو نفع ملتا ہے اس سے کہیں لاکھوں درجے شاندار ملے گا, مگر ملنے کا وقت آئے گا تب ملے گا. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا. اللہ تعالیٰ ان کے کیے ہوئے کاموں کا یعنی مسجدوں کے اندر جو انہوں نے کام کر رکھے ہیں ان کاموں کے نہایت شاندار بدلے دینے والے ہیں. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اور جتنا کیا ہے اس کا بدلہ تو ملے گا ہی, اللہ میاں اپنی طرف سے اور زائد بھی عطا فرمائیں گے. کیا ہے پھر؟ واللہ یرزق من یشاء. اللہ روزی پہنچاتے ہیں. آج دنیا میں جن کو روزی ملتی ہے بغیر استحقاق کے اللہ روزی پہنچاتے ہیں, یہ تھوڑی سب کو استحقاق سے روزی پہنچاتے ہیں. تو آخرت میں جو اجر و ثواب ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے, بغیر استحقاق کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل مزید دیں گے. یرزق من یشاء یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جیسے دنیا کے اندر بے حساب روزی دیتے ہیں, بے حساب روزی دیتے ہیں. کس کو دیتے ہیں؟ جسے چاہتے ہیں. دنیا میں بے حساب روزی دیتے ہیں. کسے دیتے ہیں؟ جسے چاہتے ہیں. بازا ہے, صبح سے شام تک کھڑے کھڑے ڈیوٹی دیتا ہے. شام کو کیا لے کر آیا ہے؟ 25, 30, $50 لے کر. 8-10 گھنٹے اس نے کھڑے کھڑے ڈیوٹی دیے, پسینہ نکال دیا تو $50-60 لے کر آیا ہے. اور ایک بیٹھا بیٹھا ہیلو ہیلو ادھر کرتا ہے, کبھی ادھر ہلتا ہے کبھی ادھر ہلتا ہے. اور گھنٹے میں کیا کمایا؟ $10,000 کما لیے. ہیلو ہیلو کرتے کرتے 10,000 کما لیے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ گھر بیٹھا ہے, کہیں نہیں گیا, بس 2 ٹیلی فون ہے کہ ادھر کبھی ہیلو کرتا ہے کبھی ادھر ہیلو کرتا ہے, اور ادھر سے ادھر سودے کرتا ہے ادھر سے ادھر سودے کرتا ہے. 2 گھنٹے بعد معلوم $10,000 کما لیے. اب ایک دوسرے نے سوچا وہ بھی 2 لکڑیاں لائے, ایک ادھر لگا کے ہیلو کرتا ہے ایک لگا کے ادھر کرتا ہے. وہ شام تک ہلتا رہے گا, $1 بھی نہیں پیدا ہوگا. کہ اس کو تو 2 طرف ہیلو ہیلو کرنے سے $10,000 ہو گئے تھے 1 گھنٹے میں بھی یوں کروں. وہ تو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وہ جسے چاہتے ہیں اسے بے حساب رزق دیتے ہیں. ہر ابو الحوث کے لیے دار و رسن کہاں. تو میرے بھائیوں آخرت میں بھی جو اللہ اپنے فضل سے زائد دیں گے وہ اللہ کسی کسی کو دیں گے. وہ اس کے اخلاص جس کے قابل ہوگا اس کو دیں گے. باقی جس نے جو عمل کیا اس کا بدلہ تو وہ تو لازمی ہے. اور وہ جو اپنے فضل سے زائد دیں گے وہ جس کے اللہ کا کرم ہو جائے گا, اللہ کا فضل ہو جائے گا, وہ اس کے احوال کے تابع ہے. غرض دنیا میں جو ہم کاروبار کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں اس کا نفع تھوڑی دیر میں سامنے آتا ہے, تو مسجدوں میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کا نفع بھی بہت جلد سامنے آنے والا ہے, لیکن تھوڑا وقت لگے گا, اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. یہ وہ آیت پاک ہے. اس آیت پاک نے ہمیں یہ سمجھایا, خلاصہ یہ نکلا کہ میرے بھائیوں نور ہدایت ہم وہ بندے یہاں اکٹھا ہیں جن کو اللہ کے فضل و کرم سے نور ہدایت مل گیا ہے. ہماری کوئی خوبی نہیں ہے,
لولاہ مہتدینا ولا صلینا ولا تصدقنا، اگر ان کی توفیق حال شامل نہ ہوتی تو نہ ہم ایمان لائے ہوتے، نہ ہم روزہ رکھتے، نہ ہم نمازیں پڑھتے، نہ ہم خیراتیں کرتے، انہی کے کرم کے صدقے جائیے کہ انہوں نے قبول کیا ہے۔ ابھی جو نور ہدایت کا ہمارا کنیکشن ہے، وہ جس پاور ہاؤس میں اس سے نور ہدایت آ رہا ہے، اس پاور ہاؤس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پاور ہاؤس کو جتنا شاندار اور مضبوط بناؤ گے اتنا ہی اس کی لائٹ تیز تر جائے گی، اور اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ اس پاور ہاؤس میں سب سے پہلے تو بہت شاندار پاور ہاؤس بناؤ۔ اذن اللہ ان ترفع، اللہ کا یہ حکم ہے کہ مسجدیں سب سے اونچی بنائی جائیں، اونچی حصی حیثیت سے بھی اونچی بنائی جائیں، معنوی حیثیت سے بھی اونچی بنائی جائیں، یعنی دیکھنے میں بھی شاندار ہوں اور اس کی حیثی حالت بھی نہایت شاندار ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر ان مسجدوں کو شاندار بنا کر کے ان میں مشینیں فٹ کرو، مشینیں ہم ہی ہیں جو فٹ ہوں گے اس میں، اور پھر وہ مشینیں چلیں گی اور وہاں نور ہدایت پیدا ہوگا، وہ نور ہدایت پورے محلے میں سپلائی ہوگا، محلے کے ایک ایک گھر میں، ایک ایک دل میں، ایک ایک بچے کو وہ اس نور ہدایت وہاں سے سپلائی ہوگا۔ یہ آیت پاک ہے، میں نے اس کی تفسیر کی ہے، اور یہ تفسیر کی ہے یہ جس گھر میں ہم اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گھر ابھی بن رہا ہے، یہ جس گھر میں آپ اللہ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی گھر تیار نہیں ہوا، یہ بننے کے مرحلے میں چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے یہ تقریر میں نے کی ہے۔ اس مناسبت کو کیا جوڑنا ہے، آپ حضرات اتنے سمجھدار ہیں کہ مجھے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ جائیں کہ میں نے کیا کہا، کہ یہ جو مسجد آپ کی ہے اس مسجد کے کیا تقاضے ہیں، اور اللہ کا اس مسجد کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اس مسجد کے تعلق سے ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے، اور اس مسجد کے بننے کے بعد ہمیں اس مسجد کے اندر کیا کرنا پڑے گا، اور پھر اس کرنے کے ہمارے فوائد ہماری نسلوں کو اور ہمارے گھروں کے اندر کیا پہنچیں گے، یہ ساری باتیں میں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ضمن میں کہہ دی، زیادہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عربی کا ایک جملہ ہے العاقل تکفیہ اشارہ، سمجھدار آدمیوں کو بات کھول کر نہیں کی جاتی، اشاروں اشاروں میں کہی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔